ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبیوں والا کام دیا ہے. نبیوں والا کام نبیوں والے مزاج سے چلتا ہے اور نبیوں والی اخلاق سے چلتا ہے. دعوت جو چلے گی وہ علم پر چلے گی. دعوت جو چلے گی وہ علم پر چلے گی. دعوت جو چلے گی وہ صبر پر چلے گی. دعوت جو ہماری قبول ہوگی وہ ناگواریوں کو برداشت کرنے سے چلے گی. دعوت جو چلے گی اللہ کی ذات سے پر امید ہو کر چلنے سے چلے گی. یہ ساری صفات دعوت میں ہمیں اپنے اندر پہلے پیدا کرنا. اس میں پہلی چیز جو اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ ہے اللہ کے وعدوں کا یقین. جو پہلی چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے کیا ہے؟ اللہ کے وعدوں کا یقین. یقین ہے اللہ کے ساتھ اس نے ظن کو پیدا کرنا. اللہ کے وعدوں کا یقین آئے گا تو اس کے نتائج کیا ظاہر ہوں گے کہ اللہ کے ساتھ اس میں ظن آئے. اللہ دعوت کے میدان میں آنے والوں کا سخت امتحان لیتے اور انہیں ناگواریوں سے گزارتے ہیں. جس کا یقین وعدوں پر ہوتا ہے وہ حالات سے متاثر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کام لینا تھا تو 30 صفات میں اللہ نے ان کو آزمایا. اور وہ صفات کے پر پورے اترتے چلے گئے اور اس درجے میں اترے انہ اواب انہ بذبح عظیم وفدیناہ
جب اتر گئے تو اللہ نے انی جاعلک للناس اماما، پھر اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا اور اللہ نے کام لینے کا فیصلہ۔ نبیوں والی جب تک دائی اذیتوں سے نہیں گزرتا اس وقت تک دائی نبیوں والی عزت کو نہیں پا سکتا۔ پہلے نبیوں والی تکالیف آئیں گی، جب ان تکالیف کو دائی برداشت کرتا ہے، نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو مدد انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ فرمایا کرتا تھا وہی مدد اللہ دائی کے ساتھ فرماتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے جو پر اللہ نے جو وعدے کیے، بڑے بڑے وعدے، وہ اچھے حالات میں نہیں، بلکہ جتنے بڑے وعدے ہوئے ہیں آپ سیرت اٹھا کر دیکھیے اتنے برے حالات میں، جتنے بڑے وعدے اتنے برے حالات۔ فرمایا ہمارا بنیادی کام ہے کہ ہم اللہ سے اپنے ایمان کو ٹھیک کریں، ہمارا بنیادی کام ہے کہ ہم اللہ سے حسن ظن پیدا کریں، اپنے ایمان کو ٹھیک کریں۔ فرمایا اللہ اور اس کے بندوں سے گمان ٹھیک کرنے سے بڑی کوئی خیر نہیں۔ یہ جو خیریں ہیں، خیر کی چیزیں ہیں، اس میں بڑی سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ سے اور اس کے بندوں سے اچھا گمان کرنا، اور بدگمانی سے بڑی کوئی فساد کی چیز نہیں ہے، بدگمانی سے بڑی کوئی فساد کی چیز نہیں۔ ساری مادی اور روحانی طاقتوں سے بڑی طاقت اپنے گمان کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ ایسی طاقت ہے کہ جبریل امین کا بھی انکار کرا دیتی ہے۔ ایسی طاقت ہے کہ جبریل امین کا بھی انکار کرا دیتی ہے۔ اور اگر گمان بگڑ گیا تو اس سے بڑی محرومی، اس سے بڑا نقصان اور اس سے بڑی ناکامی کی کوئی دوسری چیز نہیں۔ اور اگر یہ گمان ٹھیک ہوا تو اللہ اپنی قدرت کو دائی کے موافق کر دے گا۔ اگر گمان ٹھیک ہوا تو اللہ کیا کریں گے؟ اپنی قدرت کو دائی کے موافق کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے ٹھنڈا ہونا یہ کس وجہ سے ہوا؟ گمان۔ جبریل امین آ رہے ہیں، فرشتوں کو لے کر آ رہے ہیں، آپ کو حکم اللہ نے دیا یا آپ کیوں آ گئے؟ حالانکہ کوئی کام جبریل امین غیر حکم کے نہیں کرتے، لیکن ایک اجازت لینا اور ایک اللہ کی منشا کے بھیجے۔ فرمایا
پھر تو اللہ میرے لیے کافی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ واقعہ ہمارے ذہنوں میں، ان کی آگ بے اثر کیسے بنی؟ بنیاد ہے گمان کا ٹھیک ہونا۔ حدیث میں ہے قیامت کے قریب دجال ظاہر ہو، اور آج کل اللہ رحم کرے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب دجال کا انتظار کرتے ہیں۔ جگہ جگہ پر دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے دجال کا ہم انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے دجال سے کیا کیا ہے؟ یہ ہمارے زمانے میں ہے۔ حدیث ہے کہ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دجال کے ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی۔ اور ہوگا کیا کہ اس کی جنت دراصل جہنم ہوگی اور اس کی جہنم دراصل جنت ہوگی۔ تو جس طرح گمان ٹھیک ہوا انبیاء کرام علیہ السلام کے حسن ظن کی بنیاد پر، آگ نے اپنا اثر نہیں دکھایا، اور جس طرح صحابہ کا گمان اور حسن ظن اللہ کے ساتھ اونچے سے اونچا ہوتا چلا گیا، تو ارد گرد سب طرف آگ لگ رہی ہے، اور اس آگ کا اثر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے وعدے گمان کے اوپر اور حسن ظن کے اوپر صرف اس وقت نہیں تھے، بلکہ قیامت کے قریب جب دجال ظاہر ہوگا اور وہ اس کی جہنم میں ایمان والے کودیں گے تو وہ آگ ان کو اسی طرح سے گود میں لے گی جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے اپنی گود میں لے لیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وعدے صرف انبیاء کے ساتھ تھے، ایسے نہیں ہے کہ وعدے صرف صحابہ کے ساتھ تھے، بلکہ جو شخص بھی قیامت کے قریب تک بھی جو شخص اللہ سے حسن ظن پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکالے جائے، چھپ کر نکل، سارا عرب اور خاص طور سے سارا مکہ اور مکے کے تمام سرداران ایک ساتھ جمع ہیں کہ مل کر قتل کرنا ہے۔ نعوذ باللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے گمان دیکھیے، اور حضور نے صحابہ کو جو حسن ظن پیدا کرایا تھا وہ دیکھیے۔ اے علی، میں تو جاؤں گا اور تم کو میرے بستر پر سونا ہے، اور کل یہ امانتیں فلاں فلاں کو پہنچانا۔ گھر چاروں طرف سے تلواروں سے گھرا ہوا ہے، اور حضرت علی حضور کے بستر پر ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں کبھی اتنے آرام سے نہیں سویا جتنے آرام سے میں ہجرت کی رات میں سویا۔ تو حضور نے فرمایا ہے کہ صبح تم کو یہ کام کرنا ہے، ورنہ مومن کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ایک سلام پھیرتا ہے تو مومن کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ دوسرا سلام پھیرتا۔ لیکن حضور نے یہ فرما دیا کہ کل تم کو یہ کام کرنے ہیں، فرماتے ہیں کہ جتنے آرام سے اس دن سویا اتنے آرام سے کبھی
کہ اللہ کے ساتھ اس کے اندر حضور باہر نکل لے، اللہ کی طرف سے رہنمائی آئے، میرے بھائیو آپ ان پر مٹی ڈالتے چلے جائیں۔ حضور باہر نکلے، کفار چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر قرآن کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، مٹی ڈالتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور گزر گئے، شیطان آیا، شیطان نے پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ حضور کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار میں کہ ہم سب کو مل کر قتل کرنا ہے، کہا کہ تم انتظار کر رہے ہو، وہ تو چلے گئے اور تمہارے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے چلے گئے۔ اگر ہم اللہ کے بندے کے گمان کے ساتھ ابھی کھوجی تھا، اور کھوجی ہونے میں عرب میں مشہور تھا، بڑی لالچ عرب کے سرداروں نے مکے کے سرداروں نے دی کہ اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لا کر دی اور ان کو نعوذ باللہ قتل کیا، ہم تمہیں یہ لالچ میں اس کھوجی نے اپنی صلاحیت لگا دی، یہاں تک کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے، حضور کے قریب پہنچ گیا، یہاں تک کہ اس کو اپنا مقصد پورا ہوتا نظر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سنا کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کی لالچ کر رہے، جو دین میں لے کر آیا ہو تم اس کو اختیار کرو، اور یہ دین اللہ کے وعدوں پر جو یقین سکھاتا ہے اور جو گمان پیدا کراتا ہے وہ گمان تمہارا ہو جائے۔ اے سراقہ تم ایک دن اس دین کو اختیار کرنے کی بنیاد پر ایسا سوچو گے کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں نکلنے میں چھپ کر ان حالات میں، لیکن اللہ سے گمان کتنا مشکل۔ سیادت جی نے فرمایا کہ مومن حال کو نہیں دیکھتا، مومن اللہ کے وعدوں کو سامنے رکھ کر چلتا ہے، مومن حال کو نہیں دیکھتا بلکہ مومن اللہ کے وعدوں کو سامنے رکھ کر چلتا ہے۔ اور اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ لیجیے کہ مومن حال کو نہیں، اس کی نظر نتیجے پر ہوتی ہے۔ حضرت اکرام علیہ السلام کی نظر کبھی بھی حال پر نہیں گئی، حضور کی نظر کس پر گئی؟ نتیجے پر۔ اگر ہم نے اسباب پر گمان کیا، اگر ہم نے اسباب پر گمان کیا، یہ بکری ہے 2 کلو دودھ دے گی تو ملے گا بکری سے کتنا؟ 2 کلو۔ لیکن اگر گمان اسباب پر نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ کیا، 2 باتیں، اسباب کو اختیار کرنا یہ گمان کے خلاف نہیں، اسباب کو اختیار کرنا یہ گمان کے
خلاف نہیں ہے، اسباب سے امید لگانا یہ گمان سے خلاف۔ یہ دو باتوں کا فرق اگر ہمارے ذہنوں میں آئے گا بڑی رہنمائی آنا۔ چنانچہ اسی ہجرت کا موقع ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، دیکھا کہ سامنے ایک بکری کھڑی، بکری کا مالک کون؟ یہ گڑیا ہے۔ گڑیا کو بلایا، ماں آپ ہمیں اجازت دو، ہم اس سے دودھ نکالیں۔ جوان ایسی باتیں کرتا ہے کہ لاغر اٹھنی ہے، اس کے تھن سوکھ چکے ہیں، اس سے دودھ نہیں نکل سکتا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ دودھ بکری نہیں دیتی، دودھ تو اللہ دیتی ہے۔ دودھ بکری نہیں دیتی، دودھ تو اللہ دیتے ہیں، تم بس بکری۔ چنانچہ بکری پیش ہوئی، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، حضور کا جیسے ہی ہاتھ لگائے اس لاغر اور گڑیا بکری نے جو دودھ دینا شروع کیا ہے، گھر کا سب سے بڑا برتن بھی بھر گیا۔ پھر وہ گڑیا جتنے گھر میں برتن تھے لاتی چلی گئی اور وہ برتن دودھ سے بھرتا گیا۔ گمان اصل ہے معاملہ گمان کا، جس کا گمان اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو کس طرح سے نصیب کرتا ہے۔ حضرت جی نے فرمایا کہ جو حالات سے متاثر ہو جائے وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اگر حالات سے متاثر ہو گئے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم مایوس ہو جائیں گے۔ دائی کا یہ سوچنا کہ আমার সঙ্গে অত ব্যবহার খারাপ কেন হচ্ছে, আমরা অত সময় দিচ্ছি, আমরা অত মুজাহিদা করছি, আমার এই সঙ্গে এটা এরকম কেন? ایسا ہی ہے جیسے کوئی مریض ڈاکٹر سے کہے کہ آپ نے مجھے یہ تکلیف کیوں دی ہے، بلکہ مریض ڈاکٹر سے آپریشن کی درخواستیں کرتا ہے، پھر پیسے دیتا ہے اور آپریشن کرا کر ڈاکٹر کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ تو نبیوں والا کام ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے۔ اس کام کو لے کر چلنے والے اور اس کام کو لے کر آگے بڑھنے والے یوں فرماتے ہیں، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس کام کے چلنے والوں پر جو کام کی وجہ سے ناگواریاں آئے، کام کرنے والوں کو نہ صرف اس پر راضی رہنا چاہیے بلکہ ان کو ان تکالیف پر شکر کرنا چاہیے کہ میری نصیب کہاں کہ انبیاء کو جو حالات آتے تھے وہ میرے اوپر آئے۔ حضرت جی نے فرمایا حالات میں جو اجر ملتا ہے اور جو ترقی ملتی ہے، انسان اسے چھوڑ کر جزا قضا میں اور بدلہ لینے میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ صبر کے مختلف معنی اور
صبر کے ایک معنی ہے جمنا، تو صبر یہ آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے، صبر ہی اس راستے کا ایندھن ہے جس کے بغیر دائی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ صبر علامات نبوت ہیں۔ زید بن ثانیہ کا واقعہ ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، اب آپ اس سے اس کو جوڑ لیجیے، وقت کم ہے، ہمیں اشاروں میں گزار دیں۔ جس طرح آگے بڑھنے کا ذریعہ صبر ہے، اسی طرح بے صبری پیچھے سے پیچھے ہٹاتی چلی جاتی۔ موقع تھا بحث کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ بہت دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بھی چند جملے بھی، جیسے ہی حضور نے دیکھا کہ انہوں نے کہنا شروع کیا، حضور واپس تشریف لے جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی ہوئے، عمر کا فرق بھی صرف 2 سال کا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر سے یہ مجھے کہہ رہا تھا اور آپ مسکرا رہے تھے، میں نے جیسی جواب دیا آپ تشریف لے جانے لگے۔ فرمایا سنو، جب تم صبر کر رہے تھے، جب تم چپ تھے، فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، فرشتے کے اس جواب کو دیکھ کر میں مسکرا رہا تھا، لیکن جب تم نے بولنا شروع کیا فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آتا ہے لڑائی ہوتی ہے، وہاں شیطان آتا ہے، اور جہاں شیطان آتا ہے وہاں نبی نہیں رہتے، تو جہاں شیطان ہو نبی جہاں نہیں رہے تو جہاں لڑائی ہوگی دعوت کا کام بھی وہاں پر نہیں رہتا۔ گاڑی میں حضرت بیٹھنے کے ساتھ جو پہلا جملہ حضرت نے فرمایا وہ کیا تھا؟ ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے اجتماعیت قائم ہو، ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے اجتماعیت قائم ہو، اور ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس سے اختلاف یعنی پھٹن ظاہر ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کیسے سمیٹ کر ساتھ لے کر چلتے تھے۔ ایک شخص آ رہا ہے اور آ کر کہہ رہا حضور آپ میرے گھر چلے کھانا تناول فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا بارک اللہ، میرے ساتھ میرے صحابہ ہیں، میں نے دعوت قبول نہیں۔ دوسری مرتبہ پھر اس شخص نے یہی بات دہرائی، تیسری مرتبہ پھر یہ بات دہرائی، حضور نے یہی جواب دیا میرے ساتھ میرے صحابہ ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے حضرت، پھر آپ اپنے ساتھ صحابہ کو میرے گھر لے چلیں۔ یہ نہیں کہ بھائی حضور نے اپنے صحابہ کا کتنا خیال کیا ہے، کیوں کہ اللہ نے بھی یہی چاہا ہے۔ ایک مرتبہ
سرداران مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم آپ کی بات سنیں گے تو ان غریبوں کے سامنے نہیں سنیں گے، بلال کے سامنے نہیں سنیں گے، سہیب کے سامنے نہیں سنیں گے رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمیں الگ وقت دیجیے پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ آپ جب ہم سے بات کرنی ہو الگ وقت معاہدہ ہو جائے، اور حضور کے حدیث سے یہ ایمان لائے اس لیے قبول کر لیا، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے اپنی منشا بتانے کے لیے ایک نابینا کو پہلے بھیجا۔ نابینا نے دیکھا نہیں کہ سرداران بیٹھے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتا دیجئے۔ حضور نے فرمایا تھوڑا بعد میں آنا، یہ وقت میں نے ان کو دیا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ کے ساتھ کام میں چل رہے ہیں، آپ ان کو چھوڑ کر کام مت کیجیے۔ آپ تو اپنے ساتھیوں کو اس طرح سے سمیٹ کر ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ سے اور اس کے بندوں سے اچھے گمان سے بڑی کوئی خیر کی چیز نہیں، ٹھیک اسی طرح سے اللہ سے اور اس کے بندوں سے بدگمانی اس سے بڑے کوئی فساد کی چیز نہیں۔ بدگمانی فساد کا ذریعہ بنتی ہے۔ پہلے شیطان بدگمانی کراتا ہے، پھر تجسس میں ڈالتا ہے، پھر غیبت کراتا ہے، قرآن نے یہی ترتیب بیان کی ہے۔ فرمایا کہ تجسس حرام ہے، مومن کے عیب کو تلاش کرنا خود اپنے اندر اس عیب کو پیدا کرنا ہے۔ اصلاح کے ارادے سے بھی کوئی تجسس کرے تو اصلاح کے ارادے سے بھی تجسس کرنے والا مصلح نہیں، مفسد ہے، فساد پیدا کرنے والا ہے، اصلاح کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اصلاح کا کام اس سے لیتے ہیں جو تجسس نہیں کرتے۔ بلکہ اللہ کام ان سے لیتے ہیں کہ اگر عیب نظر بھی آ جائے تو وہ اسے چھپا لیتے ہیں، بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جرم ثابت ہی نہیں ہونے کا۔ حدیث میں ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو دوسری طرف نقل۔ مثال یہ بنایا تھا حضور نے کہ حضور تو جو آدمی اقرار کرتا دعوت کے غلط کاج ہوئی گئی تھی، اس کو اردو اور عربی میں کہتے ہیں معترف، اردو میں کہتے ہیں معترف، جو اعتراف کر رہا ہے اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا، حضور اس کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مخبر یعنی خبر کسی نے دے دی، بس وہ خبر ہمارے کان میں پہنچتی ہے اور ہم اس کا اخبار بنا دیتے ہیں،
ini pun tahu tidak wujud. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی کا جو واقعہ آپ حضرات نے حیات صحابہ میں پڑھا ہی ہوگا. اس واقعے کو حضرت جی نے نقل کرتے ہوئے بات فرمانے لگے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو جو لائے ہیں کمال ایمان میں لائے. اس پر لائے اس میں لائے کمال ایمان. کیا مطلب؟ بیوی نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کچھ، مومن جو کہہ رہا ہے آنکھ کی دیکھنے کا انکار کیا اور مومن کی بات کا اقرار کیا کہ میری آنکھ نے غلط دیکھا. اس طرح ہمیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن ظن کرنا ہے. حضرت جی نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی. آج ہماری نظر اپنی دعوت و عبادت پر ہے. آج ہماری نظر اپنی دعوت و عبادت پر ہے. اس حرام پر ہماری نظر ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ بہت بڑا حرام ہے. ساری طرف ساری ہدایت ساری تربیت دائی کس میں ہے کہ وہ حال کے عمل کو پورا کرے. اللہ کے عمل کو بھی رسول کے عمل کو بھی اور وقت کے امیر کا جو حکم آئے اس بات حال کا عمل جو ہے اس کو پورا کرنا. حال کے عمل کو قبول کرنا اور حال کے عمل کو پر عمل کرنا یہ ترقی کا ذریعہ ہے. اور حال کے حکم کو ضائع کرنا یہ محرومی کا سبب ہے. سارا دین اس پر قائم ہے، ساری دعوت اسی پر قائم ہے کہ حال کے عمل کو پورا کرے. حضرت نے بات کہی، فرمانے لگے مداومت کو مانا ہے کہ لوگوں مداومت مانا আমি কন্টিনিউ চলতে থাকছি, আমি যেরকম বলতে পারছি ওরকম বলছি, हम कंटिन्यू चल रहे मुदावमत, इसको इस्तिकामत नहीं है. हज़रत की बात को समझिए, बराबर चलते रहने को इस्तिकामत नहीं कहते. जिस वक्त जो हुक्म आए उस हुक्म को कबूल करना और उस हुक्म पर चलने को इस्तिकामत कहते हैं. और बोलो मुझे اللہ حال لاتے ہیں کبھی حیثیت کے خلاف، اللہ حال لا کر امتحان لیتے ہیں کبھی ماحول کے خلاف، اللہ کبھی حال لاتے ہیں معمول کے خلاف، کبھی اللہ حال لاتے ہیں اچھے جذبے کے خلاف. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دعوت اور عبادت اس کے اندر عاجزی پیدا کر رہی ہے یا اس کے اندر
یہ کبر پیدا ہو رہا ہے۔ گویا یہ دعوت اور عبادت میں آگے بڑھنے کو اپنا کمال، اپنی استعداد سمجھ رہا ہے یا اللہ کی عطا سمجھ رہا ہے؟ حضرت جی نے فرمایا اللہ کسی کو کسی خیر سے نوازے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ کسی کو کسی خیر سے نوازے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نئے کو بھی نواز سکتے ہیں، کسی کام میں پرانے کو بھی نواز سکتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ نے آزمایا، حیثیت کے خلاف امتحان لیا۔ فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ حضرت خالی فرماتے ہیں اتنا بڑا آدمی تھا کہ 3 عین اس کے پاس جمع تھی، عقل اس کی بے انتہا تھی، علم اس کے پاس بہت تھی، عبادت اس نے بہت کی تھی، تینوں عین موجود تھی۔ فرمایا یہ 3 بڑی بڑی استعداد اور صلاحیتوں کے باوجود ایک عین نہ ہونے کی وجہ سے یہ محروم ہوا ہے، وہ عین تھی عشق کی۔ اس کی عشق کی۔ فرمایا حضرت علی نے فرمایا تھا، لکھا ہے کہ اگر شیطان میں عشق ہوتا، یہ نہیں دیکھتا حکم کیا مل رہا ہے، وہ یہ دیکھتا حکم کون دے رہا ہے۔ کیا دیکھتا؟ حکم کون دے رہا ہے۔ جب وہ دیکھتا اور یہ عشق ہوتا، اٹھ کر گزرتا۔ حضرت نے اس پر ایک بات فرمائی، فرمانے لگے کہ صرف استغفار کرنے جو عمل کے بھول ہوئی گئے بیٹا، مان لینے سے صرف توبہ مکمل نہیں ہوتی، بلکہ پلٹنے کا نام استغفار ہے، پلٹنے کا اصل نام توبہ ہے۔ আমি যা ভাবছি করছি করে নিয়েছি उससे पलट आना, इसका नाम तौबा है। शैतान क्या समझाएगा? शैतान के साथ यही हुआ। আমি কতদিন থেকে কাজ করছি, আমার শোহরত भी অনেক হয়ে গেছে, আমি সবই যা যা কথা আসছে সব তো মানছি, একটা কথা আমি মানতে পারছি না। আমি রে বাকি আল্লাহ রাসূল কি আমি একটা কথা মানছি না, একটাই কথা তো, বাকি তো চলছি কাজে। حضرت جی نے فرمایا ایسا چلنے والا بے فکر نہ رہے جب شیطان نے ایک حکم سے انکار کیا، نہ صرف یہ کہ اس کو درجے سے گرایا گیا بلکہ محروم کر دیا گیا۔ جس عمل سے احترام ہوتا، اس عمل سے خیر بھی تو بات دوسری چلی مکمل ہو۔ شیطان کا قصہ جو چل رہا ہے، اس شیطان کی محرومی کا سبب جو اسباب تھے، اس میں ایک سبب حسد بھی کیا تھا؟ حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ حسد بڑی بیماری ہے۔ حضرت جی نے بڑی جملہ فرمایا کہ حاسد
حسد کرنا عابد کو کافر بنا دیتا ہے. شیطان تو بول رہا ہے حسد کرنا عابد کو تو کافر بنا دیتا ہے اور مشرکین کو اسلام لانے سے روک دیتا ہے. اتنی خراب چیز ہے یہ حسد. انہی کے معاملے پر انہی لوگ چل آگے بڑھ تو اللہ کا ایک نظام ہے. اللہ کی تقسیم سے آپ اختلاف مت کرو. جن سے اللہ کام لے رہا ہے آپ ان کے ساتھ ہو جاؤ. امیر وقت جو کہہ رہا ہے آپ کو مان لو. قرآن و سنت جس بات کو چاہ رہی ہے آپ اس پر آپ کا جی چاہے نہ چاہے اپنے آپ کو ڈال لو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ایک بات فرمائی تھی. اگر کوئی شخص کسی کو کسی بات کی طرف متوجہ کرے, متوجہ کون ہے تو آپ اس کو بولے اور وہ شخص کہتے کہ بھائی تم یہ ذکر کرو تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے والا کبیرہ گناہوں میں کبیرہ گناہ کر رہا ہے کہ یہ کام کبر کراتا ہے. ہم کیا کون کراتا ہے؟ کبر کراتا ہے. اور جب کبیرہ بڑے کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی اور غلطی شیطان سے بھی ہوئی. اسے پڑھ لینا واضح کرنا ہے. کسی نے آپ سے کہا بھائی یہ کام غلط ہے, آپ کو آسان غلط بتا دیں تو وہ بجائے اپنی فکر کرنے کے تم اپنی فکر کرو نا. یہ جو کہنے والا ہے, یہ جو منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ کبر کی وجہ سے نکل رہے ہیں. اور کبر جو ہے بڑے گناہوں میں کبیرہ گناہوں میں بھی ایک بڑا گناہ کبر ہے. یہ ہے اصل اس کی ڈیفینیشن. حضرت نے یاد آیا قبر کے سامنے حضرت نے ایک مثال دی تھی, جیسے ہم نے عرض کیا تھا نا کہ صرف خواہ چاہیے کاج پورا ہو نا بلکہ پلٹنا کام پورا ہوتا ہے. اور ہمارے کسی سے چوری ہو گئی, حضرت کے مثال میں تو چوری ہو گئی اور اس نے معافی مانگ لی تو چوری کا گناہ تو معاف ہو گیا, لیکن چوری کا مال معاف نہیں ہوا ہے. یعنی جو کام اللہ رسول دے, جو کام امیر وقت تم کو دے, اگر تم وہ جب تک پورا نہیں کرتے تمہارا کام کٹ گیا ہے. اگر اللہ رسول کی نہیں مان رہے, اللہ رسول سے کٹ گیا. اپنے امیر کی بات نہیں مان رہے, کٹ گیا. نظام بنا رہے گا. ہر مسجد اپنے ماہانہ جوڑ کے تابع ہو, ماہانہ جوڑ اور حلقہ یہ اپنے ضلع کے تابع ہو, ضلع صوبے کے تابع ہو, صوبہ نظام الدین کے تابع ہو, نظام الدین پورے کام کا نچوڑ ایک ہی ہے نظام الدین کا, اور وہ قرآن و سنت ہے. بلکہ حضرت جی نے تو اس موقع پر فرمایا تھا کہ ہم تو اس کام میں ہمیشہ سنت سے کے قریب سے قریب تر ہونا چاہتے ہیں. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری پوری اصلاح ہو چکی ہے, ہم تو برابر سنت کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ایک ترتیب ہے.
مسجد سے لے کر قرآن و سنت تک. آدمی کہتا ہے کہ میں نے ایک چھوٹی چیز چھوڑی، اس پر حضرت جی نے ایک مثال دی. فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا بھائی کھانا بائیں ہاتھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے کھایا. کوئی متوجہ کرے اور کوئی نہیں. اللہ اکبر. امام الانبیاء متوجہ کر رہے ہیں، لیکن منافق کا مزاج یہ ہوتا ہے. دیکھو ضروری نہیں کہ ہم اگر کوئی بات ایسی کر رہے ہیں جو منافقین میں ہے، ہم منافق تو نہیں ہے، لیکن منافقین کی علامات جو بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک ہے منافق ہونا اور ایک ہے نفاق کی علامات کا ظاہر ہونا. جب نفاق کی علامات آئے ہم اپنے آپ سے ڈریں اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں. تو منافقین کا مزاج تھا عذر پیش کر دینا، عذر کو ڈھال بنا لینا. یہ لفظ بہت زیادہ اچھا، عذر کو ڈھال بنا لینا. اس نے عذر کو ڈھال بنایا. کہنے لگا আমি কি করবো আমার দায়া হাত ভালো করে কাজ করে না. انہوں نے فرمایا اگر ایسا ہے تو تمہارا دائیں ہاتھ کبھی کام ہی نہ کرے. کیا ہوا؟ مرتے جب تک وہ دائیں ہاتھ سے کام نہیں کر سکتا. اب کیا سوچتے ہیں فرائض کا انکار تھوڑی کیا، ایک سنت کا انکار کیا ہے. فرمایا کہ یہ نہ دیکھو کہ امر چھوٹا ہے یا بڑا، یہ دیکھو ہار کا امر کیا ہے. ہار کے امر کو پورا کرنا یہ اصل چیز ہے. پھر اللہ ایک امتحان لیتے ہیں اچھے جذبے کے خلاف. اللہ امتحان لیتے ہیں اچھے جذبے کے خلاف. اولاد کا جذبہ یہ فطری جذبہ ہے. انسانوں میں بھی ہوتا ہے، جانوروں میں بھی ہوتا ہے، فطری جذبہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اولاد مانگی تھی وہ صرف فطری جذبے سے ہی نہیں مانگی تھی، بلکہ دین کی حفاظت کے لیے اولاد مانگی. دین کی حفاظت ہو جائے، میرے کام کو میرے بعد یہ اولاد اس امانت کو سنبھالنے والی بنے. جذبہ اچھا ہے، بہترین جذبہ ہے. لیکن اللہ نے حکم دیا اولاد کو دبا دو. ہم خود تبلیغ تو صرف چلتے ہیں، اپنی اولاد کا ذہن دعوت کا نہیں بناتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جو قربانیوں کا ایک رجحان ہے وہ بھی اٹھ جاتی ہے، اور قربانی کا جو معیار ہے اندر والا وہ بھی اٹھ جاتا ہے. اپنی اولاد اور گھر والوں کو بھی تیار کرنا کتنا ضروری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نا 5 اعمال کے ساتھ اپنی تعریف اخلاص کی مشق کرا رہے ہیں اور اخلاص کی تعلیم دے رہے ہیں. پوچھ رہے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر. امتحان دے اور پیدا کر دے کہ بیٹا تو میری وجہ سے اپنے آپ کو ذبح کرا رہا ہے. انظر ماذا ترى، کیا کہتے ہو تم؟ بیٹا اخلاص کے کس معیار پر پہنچا ہے؟
قال یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہے پورا کیجیے. ادھر جو کچھ یہ نبیوں والا تھا، جو کچھ انبیاء کے ساتھ ہوا، اللہ وہ چیزیں درجہ بدرجہ لوگوں پر لاتے. چنانچہ آپ کو یاد ہوگا واقعہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی سے کہا، جب وہ شخص آیا اور قدموں میں لپٹ کر کہنے لگا حضور میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا اچھا جا اپنے باپ کا سر کاٹ دینا. حالانکہ وہ شخص اپنے والدین کی فرما برداری کے اعلیٰ معیار پر تھا، لوگ اس کی والدین کی خدمت گزاری کی تعریف کیا کرتے تھے، اور اس سے کہا گیا کہ سر کاٹ میرا، وہ دوڑ کر جانے لگا. حضور نے واپس بلایا، کہا کہ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، ہم تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم رشتوں کو توڑنے کے لیے نہیں آئے. یہ امتحان آئے گا اچھے جذبے کے خلاف. لیکن امتحان آئے گا معمول کے خلاف. আমরা তো জব থেকে পয়দা হয়েছি একটা কাজ দেখছি, এই নতুন নতুন কথা না আমাকে বুঝে যাচ্ছে না. পুরো জামানায় যা কথা ছিল না ওইটাই ঠিক ছিল. আল্লাহ পাক মামুল के खिलाफ इम्तिहान. चुनाचे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के मोहल्ले में गए. जोहर की नमाज शुरू कर दी है. अल्लाह चाहते तो जोहर की नमाज शुरू करने से पहले हुक्म ले आते. अल्लाह चाहते जोहर की नमाज मुकम्मल हो जाती फिर हुक्म लाते. नमाज पढ़ते हुए किले के बदलने का तहमीर दुल्ले का हुक्म आ गया. साहबा ने नहीं देखा कि रूह तो पहले ऐसे करते थे, अब इधर ये इधर उधर की बात कौन करता है. नहीं याद कर रहा हूँ, আমরা তো যা করতে ছিলাম ওটাই করব, নতুন কথা আসলে আমি মানব না. इसका ये मिजाज किसका होता है. देखो 3 तबके बनते हैं. एक साहबा का तबका हम अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की हालत में अपने रूप को बदल गया. उसके अलावा 3 तबके. एक तबका था यहूद का. यहूद का तबका यूं कहने लगा कि इन्होंने हमारा किबला क्यों छोड़ा. तो चिल्ला है किस बात पर, हमारा किबला कैसे छोड़ दिए थे. एक तबका था कुफार का, मुशरिकीन का, इन्हीं আমার বুকে তো মানছে না, তো কাবার দিকে রূপ কেন করবে. देखो यहूद कह रहे हैं किबला क्यों बदला, मुशरिकीन कह रहे हैं कि जब हमारे दीन पर नहीं तो हमारा किबला क्यों. और जो मुनाफिक होते सबसे खतरनाक होते हैं. अरे इनकी बात क्या कि वो वैल्यू नहीं, तो अभी यही भी जब काट करते हैं वही भी काट करते. इसाद दावत क्या है, हाल के अमल को पूरा करना, किसको जो हुक्म आए उसको पूरा करना. जी ने एक मौके पर फरमाया था कि इख्तिलाफ की बुनियादी वजह, इख्तिलाफ की जो हमारा एक दूसरे से झगड़ाई होता है, इसकी बुनियादी वजह अल्लाह से ताल्लुक है. इसलिए अल्लाह से अपने ताल्लुक को बढ़ाओ, खास तौर से कुरान की तिलावत के जरिए से और क़यामुल लैल के जरिए से. फिर हज़रत ने
ایک بات فرمائی کم رہ گیا ہے، آگے آپ حضرات سے کارگزاری کا عمل بھی ہونا ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ جس عمل سے احترام عمل ختم ہو جاتا ہے وہ عمل اللہ کی رحمت کو دور کر دیتا ہے۔ دین کا ادب اور احترام سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ گویا دعوت، اپنی دعوت میں بھی سنت کا اہتمام، عبادت میں بھی سنت کا اہتمام، اور اپنی ضروریات زندگی میں بھی سنت کا اہتمام ضروری ہے۔ ایک سال والے عالم تھے، یعنی علم میں بھی دعوت میں بھی آگے چل رہے ہیں، لیکن اللہ دکھاتے ہیں۔ خود انہوں نے حضرت جی کو اپنا معاملہ سنا، فرمانے لگے کہ میں کام کر کر کے آیا اور بڑا تھک گیا، مجھے ہوش نہیں تھا اور میں لیٹ گیا۔ تو میں لیٹا تو میرا روح قبلے کی طرف، میرا روح قبلے کی طرف، میرا اندر گیا نہیں۔ ایک بچے نے مجھے ٹوکا، تھوڑے بچے نے ٹوکا، بچے نے قبلے کی طرف روح ہو رہا ہے، کیونکہ میں تھکا ہوا تھا، پر جستا میرے منہ سے نکلا کہ حرام تو نہیں ہے، حرام تو نہیں۔ تو مولانا کو فرماتے ہیں حضرت سے فرمایا، تو بچے نے جواب دیا، وہ اتنا پیارا جواب ہے، میں آپ کو آ کر سنا رہا ہوں۔ اس بچے نے جواب دیا، حضرت بات حرام کی نہیں، احترام کی، حرام کی نہیں بلکہ احترام کی ہے۔ جتنا ہم احترام کریں گے کام کا، کام کرنے والوں کا، کام کے مزاج کا، قرآن و سنت کا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ترقیات سے نوازے گا۔ اب آپ حضرات کی کارگزاری کا عمل ہے،